السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ملک ہیلتھ کیئر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیکوریا، وجائنل ڈسچارج، بچہ دانی سے نکلنے والی رطوبت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے، یہ کس عمر میں ہوتا ہے، اور لیکوریا کی کون سی قسم صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور کس ٹائپ کا لیکوریا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نارمل لیکوریا کی رنگت کیا ہوتی ہے اور اب نارمل لیکوریا کی رنگت کیا ہوتی ہے، اور لیکوریا کے بارے میں نفسیاتی متس اور غلط فہمیاں کون سی پائی جاتی ہیں، ان کو بھی ہم آج کلیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ لیکوریا کیا ہوتا ہے؟ لیکوریا خواتین کے بچہ دانی کی جھلیوں سے نکلنے والی رطوبت ہے، جو کہ 9 دن کی بچی، چھوٹی بچی سے لے کے 100 سال کی خاتون تک کی عمر میں سے کسی کے بھی آ سکتا ہے۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے۔ لیکن یہ رطوبت کب بیماری میں کنورٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ نارمل لیکوریا کبھی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ نارمل لیکوریا کا کلر پانی کی طرح ہوتا ہے، یہ پانی کی طرح ہوتا ہے رطوبت۔ یہ ہماری خواتین کی جو بلغمی جھلیاں ہوتی ہیں ان کو تر کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ہمارے بعض یوٹیوبرز نے، بعض حکماء نے ایک نفسیاتی بیج بو دیا ہے کہ بھائی لیکوریا تو آپ کی ہڈیوں کو گلا دیتا ہے، لیکوریا سے آپ کی ہڈیاں کھرنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکوریا تو آپ کی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے گا، لیکوریا تو آپ کی ہڈیوں کا دشمن ہے، لیکوریا تو آپ کی صحت کو تباہ کر دے گا۔ یہ متس صرف خواتین کے لیکوریا کے متعلق ہی نہیں، یہ غلط فہمیاں مردوں کے احتلام اور جریان کے متعلق بھی پائی جاتی ہیں، جس کو ہم احتلام اور جریان کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیکوریا 2 قسم کا ہوتا ہے، نارمل ویجائنل ڈسچارج، اب نارمل ویجائنل ڈسچارج۔ جو نارمل ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک نعمت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رطوبت جو جھلیوں سے خارج ہوتی ہے، یہ فزیالوجیکلی رطوبت ہے، یہ اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ خواتین کی یوٹرس، ان کی بچہ دانی کی جو جھلیاں ہیں ان کو تر رکھنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، تاکہ وہاں کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو جائے، وہاں کسی قسم کی خراش پیدا نہ ہو جائے۔ یہ جو نارمل ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے، پانی جیسا ہوتا ہے، اور یہ یوٹرس سے بغیر کسی تکلیف کے خارج ہوتا ہے۔ کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی، کسی قسم کی ایشنگ نہیں ہوتی، کسی قسم کی درد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ لیکوریا وائٹ کلر سے ہٹ جائے، نارمل پانی کی کلر سے ہٹ جائے، کریمی کلر کا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، یلو ہو جائے، گرینش ہو جائے، بلیک ہو جائے، ریڈ ہو جائے، یا اس میں خارش پائی جائے، یہ خارج ہوتے وقت جلن کرے، درد کرے، تو یہ اب نارمل لیکوریا ہے۔ جو اب نارمل لیکوریا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو نارمل لیکوریا ہے جو بغیر کسی تکلیف کے خارج ہو رہا ہے، وائٹ رطوبت ہے، پانی کی طرح ہے، زیادہ بہہ نہیں رہا، وہ ٹخنوں تک نہیں جا رہا، وہ آپ کے انڈر گارمنٹس پہ داغ نہیں چھوڑ رہا، تو یہ نارمل لیکوریا ہے جو داغ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو علاج کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایسی کیا احتیاط اپنانی چاہیے کہ جو نارمل لیکوریا ہے وہ اب نارمل لیکوریا میں کنورٹ نہ ہو، یہ بیماری میں نہ بدلے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ اپنی غذا میں بہتری ہے، اور اس کے بعد ویجائنل ایریا کی صفائی ہے۔ ویجائنل ایریا کی صفائی سے مراد کہ پیریڈز کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ ایسا کپڑا، ایسے پیڈ یوز کریں جن پہ جراثیم کا خدشہ نہ ہو، جو صاف ستھرے ہوں، اور انڈر گارمنٹ ایسے یوز کریں جو سلکی نہ ہوں، جو زیادہ ٹائٹس نہ ہوں۔
کیونکہ بلکہ کاٹن کے ہوں. اگر آپ کے انڈر گارمنٹ سلکی ہوں گے تو ان میں پسینہ آئے گا. پسینہ آنے سے ویجائنل ایریا میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اگر آپ کے انڈر گارمنٹ ٹائٹس ہیں تو اس سے بھی ویجائنل ایریا میں پسینہ بھی آ سکتا ہے, وہاں پہ خراشیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں, زخم بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ مزید پھر انفیکشن پیدا. دوسرا ہے کہ ہیئر ریموونگ کے بعد کوئی ایسا اینٹی سیپٹک آفٹر لوشن یوز کریں, آفٹر شیونگ لوشن, جس سے ہیئر موونگ کریم یا اس کے درمیان استعمال ہونے والے دیگر چیزوں کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ ختم ہو جائیں. ٹوٹکوں سے پرہیز کریں. اگر آپ کا لیکوریا نارمل سے اب نارمل کی طرف جاتا ہے تو قریبی ہومیوپیتھ سے رجوع کریں. اب نارمل لیکوریا کیا ہوتا ہے؟ اب نارمل لیکوریا میں آپ کو خارش ہوتی ہے, لیکوریا ڈسچارج ہوتے وقت درد ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے. لیکوریا گاڑھا کلر کا بھی ہو سکتا ہے جو کپڑے پہ داغ چھوڑتا ہے, جو آپ کے انڈر گارمنٹس پہ داغ چھوڑتا ہے. یہ یلو کلر کا بھی ہو سکتا ہے, گرین کلر کا بھی ہو سکتا ہے, بلیکش بھی ہو سکتا ہے, ریڈ بھی ہو سکتا ہے. اور بسا اوقات تو یہ اتنا زیادہ بہتا ہے, جو اب نارمل لیکوریا اتنا زیادہ بہتا ہے کہ ٹخنوں تک آ جاتا ہے, بہت زیادہ بہتا ہے. بسا اوقات شادی شدہ جوڑوں میں ملاب کے وقت انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اگر مرد کے عضو تناسل میں کسی قسم کا انفیکشن پایا جاتا ہے تو اس سے بھی عورت کو لیکوریا ہو سکتا ہے, اس کی ویجائنل ایریا میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر عورت کے ویجائنل ایریا میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس سے مرد کو بھی ایچنگ ہو سکتی ہے, خارش ہو سکتی ہے, اس کو مختلف قسم کے انفیکشن ہو سکتے ہیں. اب کون سا لیکوریا کے لیے کون سی میڈیسن اور کون سی غذا استعمال ہوگی, انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے.